خدا کے لیے عقل سے کام لیں. سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو. خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے, کنج لکھی ہوئی ہے. بکش مسلمان بنے. مرزا نے بکش بکش کا نعرہ لگا کر کتابی دنیا کا لیبل لگا کر سواریاں سوار کی اور پھینکی کہاں جا کر؟ فلمی دنیا میں. لوگوں کو دعوت یہ دیتا ہے کہ کتابیں خود کھول کر پڑھو کہ بات کیا لکھی ہے, کس طرح لکھی ہے, لیکن اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ فلم دیکھ کر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فلم میں فلمایا ہوا سین اس انداز سے اور اتنے اعتماد کے ساتھ بیان کرتا ہے جیسے یہ صحیح سند کے ساتھ کتابی دنیا میں موجود ہو، حالانکہ اس بات کا کتابی دنیا میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اس کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن پر ایک فلم بنائی ہے جس کا تذکرہ مرزے نے کیا۔ ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے۔ ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلش میں بھی آ چکی ہوئی ہے اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے۔ ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں۔ مرزے نے تو کہنا ہے کہ اس فلم کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ فلم ایران کی جو بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے ایران کے رافضیوں نے اس کے اندر اپنے نظریات شامل کیے ہیں، تو بہرحال مرزے نے اس فلم کو دیکھنے کی ترغیب دی اور اس فلم کی بنیاد پر جو مرزے نے باتیں کی وہ بھی آپ سن لیں۔ اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی۔ مرزے نے فلم کی بنیاد پر یہ بات کی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں ٹسل تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی۔ کیا مرزا کسی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ کسی صحابی سے یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان خاندانی عداوت ہو، جبکہ حقائق اس کے بالکل برخلاف ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں بڑے بڑے اہم رشتے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم پیش کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خاندان بنی ہاشم میں سب سے معزز اور نمایاں شخصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی، اور بنو امیہ قبیلے میں نمایاں شخصیت تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ان دونوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہوئی ہیں، وہ اس طرح کہ جناب عبد المطلب کی بیٹی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی، ان کا نکاح ہوا جناب ابو سفیان کے بھائی کے ساتھ۔ اگر مرزا اور اس کے شاگرد دوسری کتابیں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ویکیپیڈیا پر ہی دیکھ لیں صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، اس میں واضح طور پر یہ بات مل جائے گی۔ ویسے بھی مرزا کہتا ہے کہ ویکیپیڈیا بہت بڑا اتھینٹک ذریعہ ہے معلومات کے لیے۔ ایک طرف یہ رشتہ ہوا اور دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل، اس کا نکاح ہوا جناب عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کے ساتھ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ساتھ۔ یہ صرف ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن دو خاندانوں میں خاندانی دشمنی ہو، کیا ان دو خاندانوں کی نمایاں شخصیات اتنے بڑے بڑے اور اہم رشتے آپس میں کر سکتے ہیں؟ باقی اگر دو خاندانوں کے بعض افراد کی آپس میں اگر چپکلش ہو جائے، تلخی ہو جائے، تو اس کو خاندانی عداوت نہیں کہتے، وہ تو بھائیوں کے درمیان بھی بعض دفعہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے چپکلش ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مرزے کا یہ کہنا کہ ان دو خاندانوں میں خاندانی عداوت تھی، خاندانی ٹسل تھی، یہ در حقیقت رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے فلم کے اندر فلمایا اور مرزے نے آگے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں، ثبوت دے چکے ہیں کہ ان دو خاندانوں کی نمایاں شخصیات کے بڑے اہم رشتے آپس میں ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دو خاندانوں میں خاندانی عداوت ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کی جھوٹی روایات کی بنیاد پر رافضیوں کا یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ مرزے نے فلم سے کچھ اور باتیں بھی نقل کی ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید ایرانی فلم کے اندر یہ سین فلمایا گیا ہو، لیکن ہمیں کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملی۔ کیا مرزا اور اس کی پوری ذریت کتابی دنیا سے یہ بات ثابت کر سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ،
تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی۔ یہ سین بھی شاید ایرانی فلم کے اندر فلمایا گیا ہو، لیکن کیا کتابی دنیا سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت ام جمیل جو ہے آپ کی والدہ سے اور آپ کے والد سے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتی تھی، حسد کرتی تھی؟ اگرچہ اعلان نبوت کے بعد ام جمیل اور ابو لہب خاوند بیوی دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے دشمن بن گئے تھے، لیکن جس وقت کی مرزا بات کر رہا ہے، کیا اس وقت یہ کیفیت تھی جو مرزا بتا رہا ہے؟ کیا کتابی دنیا سے یہ بات ثابت ہے؟ جبکہ کتابی دنیا سے اس کے برعکس بات معلوم ہوتی ہے، جو آئندہ جا کر ہم آپ کے سامنے حوالے پیش کریں گے۔ اسی طرح مرزا نے کہا کہ ام جمیل بانجھ تھی، کیا اس کا ثبوت بھی مرزا کتابی دنیا سے پیش کر سکتا ہے یا فلم پر ہی گزارا کرے گا؟ جبکہ حقائق اس کے برخلاف ہیں، ہم آئندہ ثبوت پیش کریں گے کہ وہ بانجھ نہیں تھی بلکہ اس کی اولاد تھی۔ اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا، اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی۔ فلم کے اندر شاید اس طرح کا سین فلمایا گیا ہو، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سویبہ ام جمیل کی لونڈی تھی یا ابو لہب کی لونڈی تھی؟ کتابی دنیا تو یہ بتاتی ہے کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اور پھر یہ مرزے کا کہنا کہ جب سویبہ کو عبد المطلب نے ہائر کیا تھا دودھ پلانے کے لیے تو ام جمیل نے اس کو واپس بلوا لیا تھا، یہ واپس بلوا لینا اور یہ کہنا کہ محمد کو میں دودھ نہیں پلوانے دوں گی، یہ بات کتابی دنیا سے کیا مرزا ثابت کر سکتا ہے؟ اگر مرزا یا اس کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ جی ام جمیل یا ابو لہب کی بیوی تھی، تو جب ابو لہب کی باندھی تھی تو ام جمیل کی بھی باندھی ہو گئی، تو اس پر گزارش یہ ہے کیا مرزا یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب کا ام جمیل سے نکاح ہو چکا تھا؟ پھر اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ابو لہب کا ام جمیل سے اس وقت نکاح ہو چکا تھا، تو بھی مرزا پہلے تو کسی کتاب سے یہ ثابت کرے کہ ام جمیل نے یہ سویبہ باندھی اپنے پاس واپس بلوا لی تھی، دودھ نہیں پلانے دیا تھا۔ حالانکہ جو منظر کشی مرزا نے فلم کی بنیاد پر کی ہے، کتابی دنیا سے اس کے برعکس بات معلوم ہوتی ہے۔ بخاری کی مشہور شرح فتح الباری، جس کی مرزا خود بھی تعریف کرتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب سویبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، تو ابو لہب نے اس خوشی میں آ کر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات تو بخاری میں بھی ہے کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اس کی وجہ بخاری کی شرح فتح الباری میں یہ لکھی ہے کہ اس وجہ سے آزاد کیا تھا کہ سویبہ نے جا کر یہ خوشخبری دی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی۔ تو اب یہ منظر کچھ اور بتا رہا ہے، مرزا کوئی اور منظر بتا رہا ہے کہ اتنی دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اگرچہ ابو لہب اور ام جمیل اعلان نبوت کے بعد دونوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے دشمن بن گئے تھے اور سورہ لہب انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ایسی کوئی بات ہو، کتابی دنیا میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہاں فلم کے اندر اگر کوئی ایسا سین فلمایا گیا ہو وہ الگ بات ہے۔ پھر ایک اور اہم بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو لہب اور ام جمیل کا تعلق اچھا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام جمیل اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتی ہو، بغض رکھتی ہو، حسد رکھتی ہو، اور اس سب کے باوجود اپنے 2 بیٹوں کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فلمی دنیا کچھ اور بتا رہی ہے، کتابی دنیا کچھ اور بتا رہی ہے۔ مرزا نے بجائے کتابیں پڑھنے کے اور کتابوں پر اعتماد کرنے کے، فلم پر اعتماد کر کے یہ ساری باتیں کر دیں۔ اور مرزا کہہ رہا تھا کہ ام جمیل بانجھ تھی، حالانکہ ام جمیل کے 2 بیٹوں کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ اگرچہ بعد میں پھر جب ابو لہب کی عداوت شروع ہوئی اعلان نبوت کے بعد، تو اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور پھر طلاق ہو گئی تھی۔ ابو لہب کے جن 2 بیٹوں کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، ان میں سے ایک کا نام عتیبہ تھا
اور دوسرے کا نام عتبہ تھا۔ عتبہ بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کی یعنی عتبہ اور عتیبہ کی ماں جمیل ہے۔ تو جمیل کے 2 بیٹوں کا نکاح حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جبکہ مرزا جو منظر پیش کر رہا ہے جمیل کی عداوت کا اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت، کیا اس صورتحال کے ہوتے ہوئے کیا یہ نکاح ہو سکتے ہیں؟ اور مرزا کہہ رہا تھا جمیل بانج تھی، جبکہ اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ فلمی دنیا اور ہے، کتابی دنیا اور ہے۔ مرزا نعرہ لگاتا ہے کتابی ہونے کا، بکش کا، لیکن اصل میں فلمیں دیکھ کر ان فلموں کو بنیاد بنا کر وہ ساری باتیں آگے کر دیتا ہے، کتابیں دیکھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ مرزا دوسروں کو کہتا ہے بکش مسلمان بنو، خود کتابیں کھول کر پڑھو کہ کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، لیکن یہ صرف دوسروں کو کہنے کی باتیں ہیں۔ کاش مرزا خود بھی اس پر عمل کر لیتا۔